بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام پاکستان اور دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قسیم ظفر۔ ناظرین کرام، یہ بات اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے کہ چاپلوسی سے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر نہیں بنا جا سکتا۔ آپ کسی کی زمین پر گئے اسے فادر لینڈ کہہ دیا، کسی کے زمین پر گئے اسے مدر لینڈ کہہ دیا، ایسے آپ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر نہیں بنا جا سکتا۔ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بننے کے لیے جنگیں لڑنا پڑتی ہیں، جنگیں جیتنا بھی پڑتی ہیں اور اپنا دفاع بھی کرنا پڑتا ہے۔ اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ اپنی خارجہ پالیسی کو بھی مضبوط کرنا پڑتا ہے، اور اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خارجہ پالیسی کو متوازن بھی کرنا پڑتا ہے، جو الحمدللہ پاکستان نے ثابت کر دکھایا پوری دنیا کو۔ اور تاریخ کے کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جو صدیوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں، اور کل بالکل ایسا ہی ایک دفاعی مشترکہ معاہدہ ہوا ہے امت مسلمہ کے 3 بڑے ممالک میں، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان۔ سعودی عرب کی جانب سے ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے اس دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، ترکی کی جانب سے صدر طیب اردوان اور پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق اب ایک ملک پر حملہ، تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ 1 سال قبل اسی طرح کا معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا تھا، جس کے مطابق پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر تصور کیا جائے گا اور سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر تصور کیا جائے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام رسول بلوچ صاحب، سابق سفیر ہیں، بہت شکریہ جی ایم صاحب، اور اس کے ساتھ سرمد ضیاء ہیں، ماہر عالمی امور ہیں، بہت شکریہ سرمد صاحب، اور ساتھ ہی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے شروع کروں گا، بتائیے گا کہ یہ جو بڑا دفاعی معاہدہ ہوا ہے امت مسلمہ کے 3 بڑے طاقتور ممالک کے درمیان، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ دفاعی معاہدہ ہے اور یہ ڈیفینسو ہے اپنی نیچر کے اندر، اور جیسے جیسے مڈل ایسٹ کے اندر سچویشن جو ہے وہ انفولڈ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا سیکورٹی فریم ورک جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا جی ہے۔ ممالک جو ہیں وہ اپنے آپ کو ری گروپ کر رہے ہیں، تھریٹ لینڈسکیپ چینج ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تمام ممالک جو بڑے ایک دوسرے کے ساتھ ہم پرامن طریقے میں رہا کرتے تھے، اب ان کو اپنی نئی گروپنگ کرنی پڑ رہی ہیں۔ اور یہ جو معاہدہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، کہ ایسے لوگوں کے خلاف ہے جو ڈسٹرپٹیو فورسز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ملک بھی ہو سکتے ہیں، وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح مڈل ایسٹ کی سچویشن انفولڈ ہوئی ہے، میرا خیال ہے اس حساب سے آپ کو پتا ہے پہلے تو پاکستان اور سعودی عرب نے پچھلے سال دفاعی ایگریمنٹ کیا تھا، تو اب ترکی بھی ایک بڑا ملک ہے، پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی جو ڈیولپمنٹل سینس میں ہوئی ہے کہ ایسی تمام ڈسرپٹیو فورسز جو سمجھتے تھے کہ وہ خطے کے اندر چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، معاملات خراب کر سکتے ہیں، سپلائی چین کو جو ہے وہ متاثر کر سکتے ہیں، ٹریڈ کو متاثر کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے ان کو اس کے لیے یہ پیغام ہے، جو معاہدہ ہے کو دیکھا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، غلام رسول صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ دفاعی معاہدہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ شدید کشیدگی کا شکار ہے، تو کیا یہ معاہدہ محض دفاعی تعاون ہے یا خطے میں ایک نئی طاقت کی صف بندی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ شکریہ۔ آئی تھنک ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ خطہ اب کھڑا کہاں ہے۔ خطہ اس وقت دنیا کے نقشے کے حساب سے جو جیو پولیٹیکل میپ ابھر رہا ہے، جو فورسز جو پرانے فورسز ریسیڈ ہو رہے ہیں، نئی فورسز آ رہی ہیں، تو ایک لحاظ سے دی پریزنٹ جو ابھی ایرا ہم اس کو ٹرانزیشن کا کہہ سکتے ہیں، اور اس میں خطرہ یہ تھا کہ چونکہ جو اسٹیبلشڈ آرڈر تھا وہ ایک لحاظ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جب ایسے ہوتا ہے تو اس میں پھر بہت سارے نئے ایکٹرز آ جاتے ہیں، اور اس میں کچھ جو ہے وہ لوکل ہیجمن جو تھے اپنی کوئرسو ڈپلومیسی اور کوئرسو ملیٹنسی سے آگے بڑھنا چاہتے تھے اور ڈومینیٹ کرنا چاہتے تھے اس پورے وائٹل ریجن کو، جو کہ میں اسلامک امہ کا دل سمجھتا ہوں۔ ویسٹ ایشیا جو ہے، ایک تو حرمین شریفین وہاں پہ ہیں سعودی عرب میں، اس کے علاوہ جو خزینہ ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے، it is an endowment from the God Almighty، اور ایک لحاظ سے کامن ہیریٹیج بھی ہے، دنیا کا بھی کہہ سکتے ہیں اور مسلمانوں کا بھی ہے۔ تو اس میں ہم نے دو اسپیشلی ایسی قوتیں جو بڑی نیگیٹو قوتیں ہیں، ریسسٹ قوتیں ہیں، فیشسٹ
हुकूमतों को रिप्रेजेंट करती हैं, वो है इंडिया और इजराइल। इजराइल तो खुल के सामने आ गया, उसकी अलायंस भी इंडिया ने अपनी पत्ते भी जाहिर कर दिए जब नेतन्याहू के साथ बैठ के उसने 2 दिन पहले ईरान पे हमला करने से पहले बता दिया कि अब नया जो है मिडल ईस्ट बनने जा रहा है। और नया मिडल ईस्ट क्या था जो नेतन्याहू हैज बीन टाउटिंग फॉर द लास्ट 1.5 ईयर कि ये 2 लोग होंगे, तीसरे वो भी होंगे, ज़ायनिस्ट जो इसको सपोर्ट करते हैं वेस्ट में और अमेरिका में, वो होंगे एंड दे विल डिक्टेट। और मेरे ख्याल में ये एक तमद्दुनी चैलेंज था मुसलमानों के लिए, जिसके लिए मुझे आई एम सो प्राउड ऑफ दिस लीडरशिप जिसने ये इनिशिएटिव लिया है, पाकिस्तान की लीडरशिप, सऊदी अरब की लीडरशिप, टर्किया की लीडरशिप, कि उन्होंने इस तमद्दुनी चैलेंज को, एक सिविलाइजेशनल चैलेंज को करेक्ट स्ट्रेटेजिक जो है वो रिस्पॉन्स दिया है, दैट मुस्लिम्स आर ए सिविलाइजेशन टू बी रेकन्ड विद। वो अपनी आज़ादी, अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सिक्योरिटी, अपने रिसोर्सेज पे किसी भी हेजेमोन को आने वाली सदी में नहीं डोमिनेट होने देंगे। हम इज्जत और वकार से रहेंगे और मुसलमान का खून इतना ही कीमती है जिस तरह किसी और का, जिस तरह बेबहा खून बहाया गया फलस्तीन में, दैट गवर्नर गेव अ रॉन्ग impression to the enemies of Islam कि मुसलमानों की कुव्वतें की जिंदगियां, उनका ब्लड किसी एहतराम के काबिल नहीं है, किसी ख्याल का नहीं है। वो आई थिंक द मैसेज इज गॉन कि मुसलमान अब खड़ा है, इकट्ठा खड़ा है। फिर ये कि जो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो एनर्जी चैलेंजेस आ रहे हैं, और देखिए इसका ट्रिगर आप ये देखिए कि वो था जब कतर पे हमला हुआ, इजराइल ने विदाउट एनी डिस्पाइट द फैक्ट कि कतर एलाय था अमेरिका का और उसके बहुत क्लोज रिलेशनशिप थे, स्टिल इट वेंट अहेड एंड उसकी वायलेशन की, खुद मुख्तारी की। तो वो समझ गए हमारे जो बाकी दोस्त मुसलमान हैं। एंड आई एम सो ऑल्सो हैप्पी कि कई दफ़ा आपको अनइंटेंडेड जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो जो ईरान पे हमला किया गया उस पे, और जो इजराइल ने बर्बरियत का जो मुजाहरा किया है गजा में और लबनान में, उसने आई थिंक ज़मीर को झंझोड़ा है दुनिया के। ठीक है, ज़मीर को झंझोड़ा है। आप गुलाम रसूल साहब, आपका पॉइंट आ गया। सरमद साहब, आपकी तरफ आऊँगा, चूँकि आप माहिर आलमी उमूर भी हैं, तो आप इस मुआहदे को जो उम्मत मुसलमा की 3 बड़े ताकतवर ममालिक के दरमियान हुआ है, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान, इस मुआहदे को आलमी सतह पर किस नज़र से देखा जा रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि ये ऐसा एग्रीमेंट है, एक डिफेंस एग्रीमेंट है जिसको दुनिया पहले इस नज़र देख नहीं चुकी है। इससे मिलते जुलते एग्रीमेंट्स हम 2 देख चुके हैं, एक वार्सो पैक्ट और एक नेटो, जिससे इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। फिलहाल जो स्टेटमेंट्स इंडिया से भी आई हैं वो भी इतनी क्लियर नहीं है, क्योंकि इसका टेक्स्ट अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो जो इसका एक तरीकाकार होगा इसको इन्वोक करने का, वो भी जाहिर नहीं है कि ये एग्रीमेंट, चाहे अगर पाकिस्तान चाहता है, फॉर इंस्टेंस अगर इंडिया के साथ उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या हम उसको इन्वोक करेंगे? अगर सऊदी अरेबिया का किसी और मुल्क के साथ कोई मसला होता है तो उसको किस तरीके से इन्वोक किया जाएगा? तो जिसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी बाहर आने में कुछ वक्त है और इसका इंतजार करना भी बेहतर होगा। लेकिन सरमद साहब, 1 साल कबल पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ हुआ था मुआहदा, उसकी तो डिटेल्स है ना, चूंकि ये भी मुआहदा उसी की हमें कड़ी नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सटेंशन ही हुई है इस मुआहदे में, तो हम समझ सकते हैं कि वही शराइत होंगी इसमें भी। ये लग रहा तो ऐसा ही है कि ये एग्रीमेंट उन्हीं बुनियादों पर है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको हमें समथिंग दैट वी शुड फील वेरी प्राउड अबाउट इज कि वी हैव कम अप एज अ क्रेडिबल स्टेट। हम एक ऐसे, हमारे पर दुनिया के जो मुसलमान ममालिक और ममालिक भी हैं, जिस तरह अमेरिका भी है, वो हमारे पे एतमाद कर रहे हैं। जो आलमी सूरत हाल बन रही है और जो रीजनल सूरत हाल बन रही है, उसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बल्कि मिलिटरीली भी इतने अच्छे किस्म तरीके से अपने जो काम है उनको अंजाम दिया है। ईरान और यूएस की जंग उन्होंने रुकवाई है। फिर इनका जो आपस में जो मसाइल बन सकते थे गल्फ कंट्रीज के और ईरान के, चूंकि मुसलसल इनके बीच में भी काफ़ी इख्तलाफात थे, उनको भी किसी तरीके से पाकिस्तान ख़त्म कराने में और उनका आपस में एक भाईचारा उनके बीच में पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वो स्टेप्स हैं विच आर इम्पोर्टेंट, और ये एग्रीमेंट इट शुड बी सीन विद एन ओपन माइंड। ये एग्रीमेंट किसी के खिलाफ नहीं है। ये एग्रीमेंट इसलिए है कि ये वो ममालिक हैं जिनको खतरा लाक हो सकता है। जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक अब राइट
جو ایک آئیڈیالوجی ہے, ایکسٹریم آئیڈیالوجی ہے, فاسسٹ سوچ کو انڈیا کو, آپ اسرائیل کو دیکھ لیں, ایک لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ وہ ممالک ہیں جن میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ عقل و فہم رکھتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑھتے ہوئے تھریٹ اس کو لے کے, اس پرسیپشن کو لے کے اور اس تھریٹ میٹرکس کو دیکھتے ہوئے ان تین ممالک میں تین خصوصی بات ہیں. پاکستان کے پاس جو جنگ ہے, چاہے وہ ٹیررزم ہو یا وہ ایک دوسرے ملک کے ساتھ جنگ ہے, اس کا اچھا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے سر, مزیہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. موجودہ صورتحال پر بات کر رہے ہیں جو تین اسلامی ممالک, بڑے طاقتور ممالک کے درمیان, پاکستان, سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ایک دفاعی مشترکہ معاہدہ ہوا ہے اس پر, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ, دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے بہتر میرے خیال سے اس موضوع پر, اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے کوئی خاص اتنا بندہ ہوگا نہیں, کیونکہ آپ ہی اس بارے میں بہتر بتا سکتی ہیں. کیا کہیں گے جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے 1 سال قبل پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ہوا اور اب ساتھ ترکی بھی شامل ہو گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں, کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دس از اے ہسٹوریکل ایونٹ. یہ ایک تاریخی لیول پہ گلوبل جیو پولیٹکس کو افیکٹ کرے گا. یہاں لوگ صرف اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں زیادہ تر مڈل ایسٹ کے ساتھ یا کچھ اور علاقوں کے ساتھ. آپ اس کو گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں. آپ پہلے گلوبل انوائرمنٹ تو سمجھے نا. ایز اے جیو پولیٹیشین لیٹ می ایکسپلین. بات یہ ہے کہ یونیپولر ایرا جو 19 سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آیا تھا وہ ڈکلائن پہ ہے, سب کو پتا ہے. ایران وار نے اس کو اور مزید سیٹ بیک دیا. آلدو یونائٹڈ اسٹیٹس ریمینز دا ڈومیننٹ گلوبل اسٹیٹ ایکٹر, نمبر 1 ایکٹر یہی ہے امریکہ, ٹاپ گن. لیکن بہرحال اس میں کمی آئی ہے جو سب کو پتا ہے, وضاحت کی ضرورت نہیں, ایوری بڈی نوز دیٹ. ان دا لائٹ آف دس آن گوئنگ گلف میں جو ہو رہا ہے ایران کی وار کی بات کر رہا ہوں, اور یوکرین میں بھی وارا. اوکے, دس از ون. دوسرا جو گلوبل ایمرجنگ آرڈر اس کا لنک ہے اس کے ساتھ. دی ادر پارٹ وچ از کمنگ آؤٹ جو 2035 تک آلموسٹ چائنا یونائٹڈ اسٹیٹ کے ایکویلنٹ ہوگی اکنامکس میں ایٹ لیسٹ, وہ چائنا ہے. پرچیز پیرٹی میں تو آلریڈی ہے اس وقت چائنا, بٹ 2035-40 تک اس اکانومی, چائنیز اکانومی میں ایکسیڈ یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایٹ لیسٹ رائول اٹ اکنامکلی. ملٹریلی یونائٹڈ اسٹیٹس ول ریمین اہیڈ. اوکے, اور دونوں کا انٹرسٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نمبر 1 اینڈ چائنا نمبر 2, اور the 2 ٹاپ ایکٹرز کہ مڈل ایسٹ اسٹیبل ہو. جو ویسٹ ایشیا مڈل ایسٹ ہے فار آل دا ریزنز, اس میں آئل ہے, اس میں سینسٹیوٹیز ہیں, اس کے اندر آپ کے یہ چوک پوائنٹس ہیں, آپ کو ٹریڈ ہے, ٹرانزٹ ہے, 500 چیزیں آپ کو پتہ, یہ سب نے دیکھ لیا تھینکس ٹو سوشل میڈیا کہ یہ جنگ کیا ہے. تو اس کے لیے ایک نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر آ رہا ہے جیو پولیٹیکلی اسپیکنگ, جس کے اندر 3 ملک جو آپ نے آج نام لیے ہیں, جو پاکستان, ترکی اینڈ سعودی عربیہ. سعودی عربیہ پاکستان پہلے ہی ہوا تھا, اور ترکی کے ساتھ بائی دا وے پیپل مے ناٹ بی اویل, عام لوگوں کو شاید اتنا علم نہ ہو. میں نے بائی دا وے ملٹری ڈیوٹیز بھی کیا سعودی عربیہ میں, ٹرکی میں اسٹاف کورس بھی کیا ہوا ہے. وی ہیو گون تھرو آل دس پروسیس فار ایجز. دس از بہت پرانا پروجیکٹ ہے یہ جو آپ آج سن رہے ہیں. انفارملی یہ پہلے ہی تھا, یہ لوگوں کو اس کا نہیں علم, اب کیونکہ ہو گیا تو اس کو اناؤنس کر سکتے ہیں. انفارملی کے مطلب جس فارم میں ابھی سائن ہو کے دنیا کو بتا دیا گیا ہے اس فارم میں تو اب آیا ہے, لیکن tacit understanding military defense کی Saudi Pak Turkey was existing from before in some form. Now it is publicly known to everybody, the whole world is commenting because it is going to affect the world. Middle East کی لوکیشن سینٹر میں ہے نا, آپ دیکھ لیں, یوریشیا کے لحاظ سے دیکھ لیں, امریکہ کے لحاظ سے دیکھ لیں, سمندر اوشن کے لحاظ سے, جیو اکنامکس کے لحاظ سے دیکھ لیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ 3 ممالک تو اس کے پلرز ہو گئے نا. ایکچولی 2015 میں مناما ڈائلاگ میں نے خود which I was a delegate سجیسٹ کیا تھا, being attending as being a geopolitician, geopolitics کی کتابیں لکھتا ہوں, آرٹیکلس, کہ پاکستان, سعودیہ, ترکی اینڈ ایجپٹ, کیونکہ آپ نقشہ دیکھیں نا ایجپٹ بھی آتا ہے اس کے اندر, اور بھی ممالک بھی آتے ہیں, کہ یہ نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر میں آئیں. یہ 2015 کی بات, 10 سال پرانی خبر سنا رہا ہوں, اور اس کے بعد بہت کام ہوتا رہا, لوگ کر رہے ہیں اس پہ. تو اب یہ ہے اور آئیں گے. مائی پروڈکشن ٹوڈے از دیٹ یو ول سی مور مسلم کنٹریز, جس میں ایجپٹ بھی ہوگا. آپ صومالیہ کا دیکھ لیں, کیونکہ آپ دیکھیں گے صومالیہ از نیکسٹ ٹو باب المندب, جہاں سعودی عربیہ اور پاکستان اور باقی ممالک بھی, وہاں چوک پوائنٹ ہے وہاں پر, جیسے ہورموز چوک پوائنٹ ہے, اس کے لیے کر رہے ہیں, نیویز کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو اس کو آپ جیو پولیٹیکل اینگل سے دیکھیں گے نا, اور جیو اکنامکس بھی بٹ آف اٹ, بٹ بیسکلی جیو پولیٹیکل تو زیادہ سمجھ آئے گی. ایک تو یہ. دوسرا اس کی بات جو مین فیچر ہے وچ از ویری یونیک ٹو اٹ, کہ اٹ از ویری مچ ایکسیپٹیبل, یا کیا کہتی ہے, ان لائن ود امریکن تھنکنگ. یہ لوگوں کو یہاں جو, کیونکہ جذباتی تقریریں ہوتی ہے پاکستان میں, انالیسس تو ہوتا کوئی نہیں جیو پالیٹکس پہ, یہ امریکن چاہتے ہیں, اینڈ انٹرسٹنگلی چائنیز بھی چاہتے ہیں. وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ دونوں کو مڈل ایسٹ میں سیکورٹی چاہیے فار دیئر اون اینڈس. ظاہر ہے وہ ہمارے نہیں کر رہے, مسلمانوں کے لیے کوئی بھی نہیں کرتا, اپنے انٹرسٹ کو, نیشنل انٹرسٹ کو کرتے ہیں. بٹ ہیئر دی دیکھیں, گلوبل پاورز کے کئی جگہ پہ انٹرسٹ کوئنسائڈ کرتے ہیں, کئی جگہ پہ ڈائیورج کرتے ہیں, کہیں اکٹھے ہوتے ہیں, کہیں الگ ہو جاتی ہیں.
یہاں پر چائنا کے تو اس لیے پاکستان نے جب ایران کی پیس ٹاکس کرائی سیز فائر MOU تو اس میں پاکستان نے امریکہ اور چین دونوں سے بات چیت کی اور باقیوں کے علاوہ. اسی طرح اس اگریمنٹ کے پیچھے دونوں کی مطلب ویلکمنگ ہے. اور تیسرا یہ کہ اس کا اصل ایم بیلنسنگ ہے. اٹس اے جیو پولیٹیکل بیلنس اینڈ ڈیٹرنس رادر کہ یہ کسی کے خلاف جنگ کی تیاری ہے. کسی کے خلاف جنگ کی تیاری نہیں ہے. اگر کسی کے دماغ میں ہے وہ تو خوش فہمی ہے. نہ یہ اسرائیل کے خلاف ہے, میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, نہ یہ ایران کے خلاف ہے اور نہ یہ انڈیا کے خلاف ہے. اب اس میں پاکستان انڈیا کی لڑائی ہو سکتی ہے لیکن سعودیہ از ناٹ انٹرسٹڈ ان ویجنگ وار اگینسٹ انڈیا. ترکی نے ریکگنائز کیا ہوا اسرائیل کو اور سعودیہ کی کوئی لڑائی نہیں چل رہی. مطلب سعودیہ پہ اٹیک اسرائیل نہیں کر رہا. یہ اس کی شرط ہے نا کہ اینی کنٹری بینگ اٹیکڈ, تو سعودیہ تو اٹیک نہیں کر رہا ہے, اسرائیل کا اٹیک نہیں آ رہا فی الحال, تو نہیں آ رہا. تو آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین از کہ یہ ایک بہت اچھا اگریمنٹ کیا گیا, ویری میچور اینڈ دا نیڈ آف دی آر, جس میں اور ملک GCC بھی آ جائے گی اور ممالک بھی آئیں گے. دین اٹ کین بی ایکسٹینڈیڈ آل دا وے ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا لائک ملیشیا, انڈونیشیا اینڈ آل دیٹ, جو باقی مسلم اسٹیٹس ہیں. تو دین لیٹر اسلامک نیٹو جو نام دیا جا رہا ہے اس فارم میں بھی آ سکتا ہے. اس طرح نارتھ افریقہ میں ایجپٹ اور سوڈان اینڈ لیبیا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر ملک کا نیشنل انٹرسٹ فرق ہے. ایوری کنٹری ڈزنٹ ہیو دی سم. بریگیڈیئر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کی طرف میں آؤں گا. ابھی میں جا رہا ہوں غلام رسول صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں. ہم اس کو آپ دیکھیں کہ پاکستان, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان نے ساری سچویشن میں جو پاکستان کی سفارت کاری تھی وہ کافی مضبوط رہی ہے؟ آپ کو پاکستان کی تمام سفارت کاری کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جس کی بدولت پاکستان کا ابھی یہ معاہدہ ہوا ہے؟ بہت شکریہ. آئی تھنک یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ اس وقت, اور میں چونکہ 30-35 سال رہنے کے بعد آپ سے بات جب ہو رہی ہے ایز اے ایکس ایمبیسڈر, تو بلیو می, میں یہ بالکل آنیسٹلی ایز اے آبجیکٹو انالیسٹ کہہ رہا ہوں کہ ایسی آئیڈیل بیلنس ریلیشن شپ شاید ہی کوئی دنیا میں بتا سکے. میں اگر ایک منٹ کے لیے کہوں کہ ایسا ملک جس کی چائنا کے ساتھ بھی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, امریکہ کے ساتھ بھی ایک بہت ہی ہم آہنگی ہے, رشیا کے ساتھ دوستی ہے, تو اور مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں ایران کے ساتھ کانفیڈنس کا ایک نیا معیار ہے, سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ, تو وہ کون سی کنٹری ہے؟ اٹ از پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان نے, اور پھر جو میڈیشن کا رول ادا کیا ہے پاکستان نے, اس سے پاکستان کا اسٹیٹس ایز اے مڈل پاور اسٹیبلش ہو گیا ہے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ زبانی کلامی پاکستان نے اس کو مینیفیسٹ کیا, مطلب ہے اس اپنے مڈل پاور کو ایونٹس کو شیپ کرنے میں جو عملی قدم اٹھایا ہے کہ ایک جنگ کو روکا ہے, ایک ایسی جنگ جو کہ دنیا میں پھیل سکتی تھی, ایک عالمی جنگ ہو سکتی تھی, ریجنل جنگ تو تقریباً ہو چکی تھی, اس کو روکا ہے, اس کو کنٹین کیا. آپس میں عرب اور ایران آپس میں لڑ سکتے تھے جو تھے, ان کو اس کو کنٹین کیا ہے. اور سب سے کمال کی یہ ڈپلومیسی ہے کہ اس جنگ کے حالات میں ایک کرائسس کو, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایوری کرائسس اینڈ ایوری چیلنج از آلسو این اپرچونٹی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیس اسٹڈی ہے کہ کیسے ایک انتہائی مشکل سچویشن, چیلنج آیا, آپ کا کرائسس آیا, اس کو آپ نے ایز این اپرچونٹی کنورٹ کیا اور ٹینجیبلی کیا. ایک ایسا ڈریم, ایسا خواب جو ہم بچپن سے دیکھتے تھے, اور بیر صاحب از رائٹ, یہ ہم جب سے سروس میں آئے کہ ایسا کوئی الحاق ہونا چاہیے مسلمانوں کا آپس میں کہ وہ فوج اکٹھی ہو جائے, نیٹو کی طرح ہو, وہ ملتے ہیں, ہم کیوں نہیں ملتے؟ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیاد بن گئی ہے اس کی. اور جو کہا گیا, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ آپ کی دفاع, آپ کی سیکیورٹی مضبوط ہو گئی ہے, نہ صرف پاکستان کی لیکن سعودی عرب کی بھی, ٹرکیہ کی بھی, اور مسلمان ایز اے امہ کی. سو میں سمجھتا ہوں غلام صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. سرمد جا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. خاص طور پر اس معاہدے کو روس اور چین کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے آپ کے نزدیک؟ آپ چین کا پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے چین اور روس کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے اس معاہدے کو؟ دیکھیے, جو چین ہے اس کو ہم جب بھی ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو چائنا اس قسم کا ملک ہے جو کسی بھی ملک کے انٹرنل معاملات پہ اور دنیا کے اس طرح کے معاملات پر اپنے کامنٹس کو ریزرو کرتا ہے. اور چائنا چونکہ خود کسی کو تھریٹ نہیں کرتا, اس لیے وہ تھریٹن بھی فیل نہیں کرتا. اور جہاں تک بات ہے روس کی, تو پاکستان کی روس سے بہت اچھی اس کے تعلقات ہیں, ٹرکی کے بھی روس سے بہت اچھے تعلقات ہیں, بجائے ایون دو یہ ایک نیٹو کنٹری ہے, پھر بھی اس کے پاس ٹرکی کا
رشیا کا S-400 سسٹم بھی موجود ہے، اور ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ اور رشیا کے تعلقات بھی آپس میں بہت بہتر ہو چکے ہیں. تو یہ دو ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ جو دنیا کے اس طرح کے جو ایگریمنٹس ہیں، ڈیفنس کوآپریشن ہے، ڈیفنس ایگریمنٹس ہیں، اس پر وہ کوئی بھی نیگیٹو کامنٹس نہیں دیتے. تو اس کو ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ابھی ایشیائی ممالک کی بات ہو رہی ہے، تو جب مارکہ حق ہوا تھا، مارکہ حق کے دوران بھی ٹرکی کی جانب سے پاکستان کے حق میں بیان دیا گیا، اور اس کے خلاف دوسری جانب بھارت کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. تو بھارت اس سارے معاہدے کو کس طرح دیکھ رہا ہوگا، آپ ذرا بتائیے گا. یہ جو آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ اس وقت اس معاہدے کے خلاف جس کو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ انڈیا ہے. اگرچہ بیسکلی دس از ناٹ این اینٹی انڈیا اگریمنٹ، مطلب پاکستان کی انڈیا کی آپس میں کلیش ہے. سعودیہ کا تو ترکی کا ڈائریکٹ کلیش تو نہیں ہے، ترکی سپورٹس پاکستان، ایون سعودیہ. لیکن انڈیا کے چونکہ اس کے عزائم ہیں بہت غلط، آئی ہیو آلویز سیڈ اوور سائز جیو پولیٹیکل ایجنڈا انڈیا کا، وہ چیک ہو گیا. آپ یہ دیکھیں نا، اور اس لیے میں ایکسپلین کر رہا تھا جیو پولیٹیکلی آپ یہ سمجھے کہ امریکنز اور چائنیز کیوں یہ چاہتی ہیں، آپ یہ سمجھے نا. ایک چیز لوگ نہیں سمجھتے کہ امریکنز اینڈ چائنیز ہیو اے کامنالٹی آف انٹرسٹ ان سم پوائنٹس. مطلب تائیوان پہ ابھی تک ڈائیورجنس ہے، کچھ اور جگہوں پہ یوکرین پہ ڈائیورجنس ہے، لیکن کچھ جگہ پہ کنورجنس ہے، یعنی ایک جیسا خیالات ہیں ان کے. مطلب وہ دونوں کو سوٹ نہیں کرتا امریکہ اور چین کو. ایز اے جیو پولیٹیشین آئی ایم سیئنگ اٹ، آئی ہیو بین پروجیکٹنگ دس یو ان مائی آرٹیکلز اینڈ ادروائز. ٹھیک ہے کہ ایک تھرڈ پاور اکنامکلی رائز کرے جس کا نام انڈیا ہو. چائنا اوپر ہے انڈیا سے، امریکہ بھی اوپر ہے، بلکہ وہ ٹرمپ نے کہا، کیا کہا، G2، مطلب 2 پاورز. G2 مینز یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا. تو یہ انڈیا جو ایکسپینڈ کر رہا ہے، انڈیا کے نارتھ میں ایکسپینڈ نہیں کر سکتا، چائنا اس کے نارتھ میں ہے. اب ویسٹ میں ایکسپینڈ کر رہا ہے، پہلے تو پاکستان کھڑا ہے اس کے سامنے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ اگریمنٹ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں، یہ دیٹ مینز آل آف ویسٹ ایشیا، جس میں اور ملک بھی آ جائیں گے، وہ تو ان کے لیے آؤٹ آف ریچ ہو گیا نا. انڈیا کی بات کروں میں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان کے سیٹ فرام دا انڈین. اگر آپ دلی میں ہوتے اور اب جیو پولیٹیکل انالیسس کرتے تو آپ اس کو اپنے خلاف سمجھتے، کیونکہ آپ نے تو آگے بڑھنا ہے. تو آپ کا تو رستہ روک گیا. پہلے تو پاکستان روک رہا ہے اور آپ ترکی نے سپورٹ کی، سعودیہ بھی کرے گا. یہ نہیں ہے کہ سعودیہ کی فوج آ کے سپورٹ کرے یا ایئر فورس آئے. آپ کو صرف ویسے ہی سپورٹ کرتے ہیں، اکوپمنٹ میں، منی میں. 500 طریقے جنگ لڑنے کی نا، بہت طریقے ہوتے ہیں جنگ لڑنے کے. تو اس لیے یہ آپ جو سوال ہے بریلینٹ کوشچن کے، سب سے زیادہ جو پرابلم ہے نا یہ وہ انڈیا کو ہے. اگر جی آپ کہیں گے یہ نظر مڈل ایسٹ میں آ رہا ہے، بیسکلی مڈل ایسٹ میں اس کا رول بیلنسنگ ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بیلنس ایران اینڈ آلسو اسرائیل. مطلب یو ڈونٹ وانٹ اے نیو پرشین امپائر اینڈ یو آلسو ڈونٹ وانٹ گریٹر اسرائیل. آپ کو سمجھ آئیے میں نے کیا انگریزی بولی ہے؟ تو یہ اس کا رول آئے گا. تو اس لیے یہ مڈل ایسٹ میں یہ جو 3 ملک ہیں نا، اور اس پہ بہت پرانا کام ہو رہا تھا. میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ فارملائز ابھی ہوا ہے، لیکن اس پہ یہ پروسیس ہمارا بہت پرانا تھا کہ یہاں مڈل ایسٹ میں امن ہو. تو اس میں ہم ایران کے ساتھ بھی امن لانے میں، اسی طرح اسرائیل کے ساتھ اگر وہ امن پہ آتا ہے تو لوگ ویلکم کریں گے، امن پہ آتا تو کیوں نہیں ویلکم کریں گے. لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل امن کی طرف آئے گا؟ نہیں، مگر اب یہ دیکھنے سے نا، اس کے لیے دیکھیں تھوڑے دن پہلے سوشل میڈیا اور آرٹیکلز پڑھے ہیں، وہ ترکی کی بات کر رہے تھے کہ جی ایران کے بعد اسرائیل کا جو اینیمی ہے ترکی. تو وہ ابھی یہ اگریمنٹ بن گیا نا 3 ملکوں کا، وہ انٹرسٹ تو اس کے لیے بھی اسرائیل میں تل ابیب میں بھی سوچیں گے نا، وہ بھی سوچ رہے ہیں، ایران میں بھی سوچیں گے، تل ابیب میں بھی سوچیں گے. یہ جس نے ایکسپینڈ کرنا ہے نا، فار ایگزامپل میں نے انڈیا کی مثال دی، میں ان کی جان کے نہیں دے رہا تھا، آپ نے سوال پوچھا تو بتا دیتا ہوں. ان کے لیے بھی چیک ہے، مطلب چیک مینس بلاک ہے نا ان کے لیے، کیونکہ ایک ملک نہیں ہے، پھر آگے 2-3 اور یہ 3 ملک تو ابھی ہیں، کل اور بھی آ جائیں گے. یہ میری پروڈکشن نوٹ کر لیں آپ، آگے بھی پروگرام ہوگا، اب اس میں بہت سے ملک آ جائیں گے. آئی تھنک ایجپٹ will come very soon and Gulf states will come, maybe UAE doesn't come immediately, کچھ عرصے بعد وہ بھی آ جائے گی. ابھی انڈیا کیا بیٹ کر رہا ہے کہ جی وہ UAE اور اسرائیل کو ملا کے ایک الائنس بنائے گا. یہ مطلب دلی میں پاگل پن ہے، پاگل پنا سمجھتی ہے، میڈنس ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح نا، کیا UAE کو نقشہ کھول کے دیکھیں، کیا UAE اور سعودیہ کا کوئی مقابلہ ہے؟ مطلب اور UAE کے لوگ بڑے عقل مند ہیں، وہ تو بہت عقل مند تھا. دیکھیں نا، دبئی بنایا، یہ کیا، وہ کیا اس طرح کی چیز میں جائیں گے انڈیا کے لیے کسی اور کے لیے؟ تو اس لیے آپ کا پوائنٹ دفاعی مشترکہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ٹرکی کے درمیان، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. غلام رسول بلوچ صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے غلام رسول صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ابھی ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاہدے کے بعد بھارت اپنی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ سعودی عرب اور ٹرکی کے درمیان مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ دیکھیے، جو رسپانس ہیں وہ مختلف ہوں گے. یقینی طور پر ابھی تک تو آفیشلی کوئی ان کا رسپانس نہیں آیا انڈیا کا، لیکن بڑی واضح بات ہے، اور اس میں میرا اندازہ یہ ہے کہ اسرائیل اور انڈیا ایک خاص سٹینس رکھیں گے اس کے اوپر.
और यकीनी तौर पे इसमें से कीड़े निकालेंगे और प्रॉब्ली दे वुड बी काउंटिंग, वो काउंट कर रहे होंगे कि आपस में लड़ेंगे नहीं, ये चलेगा नहीं। जिस तरह अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से कुछ लोग यहाँ भी मैंने सुनते हुए आवाज सुने, ये तो चलेगा ही नहीं, मुसलमान कुछ नहीं कर सकते। तो ये दे विल काइंड ऑफ आर रीइंफोर्सिंग जो है वो इंडिया और इजराइल का नैरेटिव। तो इंडिया को डेफिनेटली मरोड़ पड़ने चाहिए और पड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक स्ट्रोक किया है कि एक अपने से 8 गुना 10 गुना बड़ी ताकत, जिसका अपना ब्लू सी नेवी भी है, हमसे ज्यादा उसके जहाज हैं, ज्यादा आर्मी है, बड़ा बजट है, $92 बिलियन, हमारा 7 से 8 बिलियन डॉलर, विच इज नो मैच एट ऑल। तो उस लिहाज से द ओनली आपके पास देखिए, इन तीनों जो मुसलमान कंट्रीज हैं, ये तीनों मिडिल पावर्स हैं, और अब जो नया मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रहा है उसमें इन मिडिल पावर्स ने ही मिलके दुनिया के कवायद कवानीन और इस दुनिया के अंदर पीस के लिए कुछ करना था। तो फिर ये होगा कि ऐसे हेजेमोन, चूंकि उनकी डिजाइन थी, इट इज एग्जैक्टली एम्ड एट स्टॉपिंग सच हेजेमोन्स, जिस तरह इजराइल है, इंडिया है, या कोई और बाहर का, कि आके वो यहाँ पे हेजेमनी करे। और खासतौर पर इंडियन ओशन का वो अपने एक्सक्लूसिव टेरिटरी समझते हैं। वहां वो समझते हैं कि वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इसको अगर हम ट्रांसलेट करें कि हम ही इसके मालिक हैं, तो अब जब ये तीनों मुल्क आपस में मिल जाएंगे, तो और हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये भी है, और गल्फ का भी, इसलिए कि वो सी जो लेन्स हैं उनकी फ्रीडम के ऊपर उनकी पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, कि कोई भी ऐसी पावर जो है वो आके रोके ना, डोमिनेट ना करे। लिहाजा इंडिया के लिए ये आई थिंक इट्स अ ग्रेट चेक, और आपस में हम कॉम्प्लीमेंट करके, क्योंकि अकेला कोई भी मुल्क जो है इन हेजेमन के साथ लड़ नहीं सकता, चाहे इजराइल हो, चाहे वो इंडिया हो। तो उसके लिए यही था कि आपकी अलायंसेस बनती, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की लीडरशिप ने आने वाली जो भी ट्रेंड्स हैं स्ट्रेटेजिकली, या जो तब्दीली आ रही है दुनिया के जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में, उनके रुख को समझ लिया, उस हवा के आने वाली रुख को समझ लिया, और अपने जो बादमान है उस तरतीब से जो है वो। अच्छा गुलाम रसूल साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि ये जो मुआहदा है तीनों ममालिक के मफाद में है, तो आपको क्या लगता है कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान को सफारती कोशिशों पर तो कामयाबियां मिल रही हैं, अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को क्या फायदा होगा मईशत के हवाले से अगर बात करें तो? देखिए, मईशत भी आपकी जुड़ी होती है आपकी डिफेंसिव। जब आप एतमाद कर लेंगे कि कोई हेजेमोन कल आपके ऊपर इस तरह उठ के हमला नहीं करेगा जिस तरह लास्ट ईयर किया था, हालांकि मुंह की खानी पड़ी उसको, लेकिन यू नो व्हाट, इस अलायंस की सबसे बड़े जो एसेट है कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है एट द रीजनल लेवल, एट द ग्लोबल लेवल। और जब आप सिक्योर होते हैं फिर ही आप इकोनॉमी की तरफ जाते हैं। अभी तक तो हम यही कुछ कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा, देयर वाज थ्रेट ऑल द टाइम। आपको तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अमन से अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन जो हमारी बहादुर फौज है वो चुकन्ना रहती है, उनको पता है कि क्या हो रहा है दाएं तरफ बाएं तरफ पूरी दुनिया के अंदर। लिहाजा अगर ये जो अलायंस है, इससे ये कि आपकी एक स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस है, डिटरेंस को अगर आप आम लफ्ज में कहा जाए तो एक इंश्योरेंस बन जाती है। देन व्हेन यू आर सिक्योर, फिर आप अपनी इकोनॉमी के ऊपर देते हैं, और फिर ये होगा कि इसके भी बहुत सारे आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। मतलब आपकी तरफ आऊंगा, एक तरफ तुर्किया की ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं, और तीसरी तरफ सऊदी अरब की मईशत है। तो जब इन तीनों का इत्तेहाद होगा तो आलमी सतह पर आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है आगे? अच्छा, इसमें मैं एक जो है ना पॉइंट वाज़ेह करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई किसी किस्म की स्टेटमेंट फिलहाल नहीं है, और जो हमारा एटमी प्रोग्राम है वो भी इंडिया सेंट्रिक है। ठीक है, इसको जहन में रखते हुए हम शायद इस पे ज़्यादा एनालिसिस ना ही करें तो बेहतर है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ दिस डिफेंस एग्रीमेंट। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की महारत जंग लड़ने में, पाकिस्तान की ट्रेनिंग, पाकिस्तान के पास जो इसके जंगी तैयारे हैं, GF-17 हो गए, जो मिसाइल्स बना रहे हैं, PL-10E, PL-15, और इस तरह की बहुत सारे ड्रोन टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान ने एक्वायर की है, और पाकिस्तान में उसको खुद भी बना रहे हैं। हमारा भी जो है ना टर्की की तरह एक अच्छा डिफेंस
प्रोडक्शन हमारे पास कैपेसिटी है। एग्जैक्टली। टर्की के शायद मयार की ना हो या उस लेवल की ना हो, क्योंकि टर्की बहुत एडवांस स्टेजेस पे है, हम कोशिश कर रहे हैं हम उस लेवल तक पहुंच सकें, लेकिन एट द सेम टाइम इसके जो रिपरकशंस हैं वो लॉन्ग टर्म हैं। हम इस बात को शायद समझने हमारे लिए बेहतर होगा कि दुनिया का जो सिस्टम है विच एग्जिस्टेड, इट हैज कोलैप्स नाउ। जो एक वर्ल्ड पावर्स थी, वो जिस तरह दूसरी जंग अजीम के बाद वर्ल्ड पावर्स कोलैप्स कर गई और अपना जो असर और रसूख था उनका ख़त्म हो गया, इसी तरीके से जब ये ईरान की जंग हुई तो इसमें भी दुनिया की जो हालात हैं वो अब बदल चुके हैं। और इसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो ये है कि पाकिस्तान जो कि एक मिडिल पावर है और जिसने पिछले 20 साल जंग लड़ने में गुजारे हैं, वो उसने एक सालिसी का किरदार अदा किया। और जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन है, इस्लामाबाद एमओयू है, वो यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के उस पर डिस्कशन हुई। ठीक है और बाद में सर, वो मतलब आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। मुआहदा हो गया है, इस मुआहदे के बाद जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान की जो फौज थी वो सऊदी अरब में तैनात की गई, इस मुआहदे के बाद क्या हम तुर्किया की फौज को भी सऊदी अरब में देखेंगे या फिर जो हथियार हैं उनकी भी मूवमेंट हम देखेंगे? और साथ सवाल मेरा ये ले लीजिए कि हम देखते हैं कि इस डील के बाद सऊदी अरब पर रूसी बागियों के जो हमले हैं वो रुक जाएंगे? पहला सवाल जो आपका जो है वो बहुत मौजू है, बहुत अच्छा है। वो ये है कि जरूरी नहीं है कि फौज अभी स्टेशन हो जाए तुर्की की, बट द अरेंजमेंट इज देयर। द बेसिक जो उसकी लाइन है ना, जो डिफेंस एग्रीमेंट में या डिफेंस अरेंजमेंट अलायंस की होती है, व्हाट इज एन अलायंस? पहले अलायंस होता क्या है? अलायंस ये होता है कि कुछ ममालिक के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग के उनका एक कॉमन एनिमी है, या तो ये उससे वो तीनों जो भी मुल्क हैं 2 3 4 वो इकट्ठे लड़ेंगे। दूसरा ये जो इसमें है ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये डेटरेंस वाला या बैलेंस वाला अलायंस है जो मैंने शुरू में कहा था। इसकी बेसिक थीम आपने पढ़ ली है, सुन ली है। वो ये है कि एक पे हमला हुआ किसी भी वन ऑफ द 3, तो चाहे सऊदी या पाकिस्तान या तुर्की, तो इट इज एन अटैक ऑन ऑल। तो एवरीबडी हैज टू कम टू म्यूचुअल डिफेंस ऑफ दिस। तो अब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मैंने कहा था ना कि ये दिस इज एक्चुअली द बेस, ये बुनियाद डाली गई है ना। और मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, पहले भी कहा तो रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें भी और मुल्क भी आ जाएंगे। उससे बहुत फर्क पड़ जाता है कि अब देखें ना, आप कह रहे हैं कि हुतीज के अटैक आएंगे, तो हुतीज किसके अलाई हैं? आप पहले ये बताएं ना, हुतीज तो ईरान के अलाई हैं। तो ये तो ईरान ने फैसला करना है ना, उसने जंग करनी है, अमन करना है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जबकि पाकिस्तान तो अमन ही करा रहे हैं और सऊदी ने भी रिस्ट्रेंट रखा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि दिस अरेंजमेंट एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट इज बेसिकली फॉर डेटरेंस, कि ना जारियत के लिए नहीं है, ये जारियत रोकने के लिए। और दूसरा बैलेंस, ये दोनों, अब चाहे इसराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो या कोई भी और मुल्क हो, वो उसको, या हुतीज हैं जिस तरह आपका सवाल है, उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो करते हैं तो ज़ाहिर है फिर ज्यादा बात बढ़ती, लड़ाई होगी तो वो बढ़ जाएगी बात। तो फर्क ये है कि पहले अगर सऊदी अकेला था तो अब सऊदी अकेला नहीं है, तुर्की एंड पाकिस्तान विल सपोर्ट। इसी तरह अगर तुर्की में कल मसला हो जाता है, अदालार आइलैंड्स, मैंने टर्की में स्टाफ कोर्स किया था, उधर रहा हूँ कई दफा। वो जो आइलैंड्स है ना, ग्रीक आइलैंड्स है, उनकी वो ट्रीटी और सवेर खत्म हो चुकी है, तो वो टर्की का क्लेम है उन पे। अगर टर्की और ग्रीस की लड़ाई हो जाती है कल, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल, तो पाकिस्तान एंड सऊदी विल सपोर्ट तुर्की एंड वी शुड। हम तो वैसे भी करने को तैयार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने भी ये बात की कि अगर हौसी और बागी ना रुके सऊदी अरब पर हमलों पे तो बात बढ़ेगी। अगर बात बढ़ती है तो फिर ये पूरे मशरिक वस्ता में जंग फैलेगी और इसराइल तो अपने मकसद में फिर कामयाब हो जाएगा। इसराइल कामयाब होगा, ये तो जो अटैक कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है ना। आपने ये समझना है कि उसमें बेसिक लाइन है कि किसी पे अटैक हुआ। क्वेश्चन है हु इज अटैकिंग सऊदी अरेबिया? इज इसराइल अटैकिंग सऊदी अरेबिया? अगर इसराइल अटैक करेगा सऊदीया पे तो पाकिस्तान एंड तुर्की साइड सऊदीया की साइड लेंगे। लेकिन अगर कोई और करता है, जो भी करता है, हुती छोड़ के एबीसी करता है, तो फिर ज़ाहिर है उसको वो रिस्पॉन्सिबल होगा ना। ये इसलिए इसको आपने इस तरह देखना है कि ये एग्रेसर कौन है। दिस इज अ बैलेंसिंग डेटरिंग अलायंस, ठीक है, ये इसका रोल है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। गुलाम रसूल बलोच साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे और सरमद ज़िया माहिर आलमी उमूर वो हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर मुझे इलामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिर से लेकर ताबा खाके काशगर। तो मेरे ख्याल से ये इलामा इकबाल के ये जो सब कुछ हो रहा है, ये इलामा इकबाल के शेर की तशरीह हो रही है। इसी के साथ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह।